فلسطینی موقف کی جیت ہو گئی ہے۔ برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان، کہا اسرائیلی حکومت فلسطینی ریاست کے قیام میں رکاوٹ ہے۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں۔ ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر سعید الزماں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ بہت خوش آئند خبر سامنے آئی ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گی کہ اسرائیل کس طرح سے اس فیصلے کو لے گا اور پیلسٹائن پر اس کا کتنا پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا؟ بہت شکریہ لائن پہ لینے کے لیے۔ یقیناً ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ اور یہ ایک امید ہے جو ہم انسانیت سے لگائے بیٹھے تھے۔ یقیناً بہت تکلیفیں، بہت پریشانیاں برداشت کر لی فلسطینی عوام نے۔ اکتوبر 7 سے لے کر اب تک ہم دیکھیں تو ہزاروں لوگوں کی اموات ہو چکی، ابھی بھی ملبے تلے معصوم بچے، جوان، خواتین، بوڑھے دبے ہوئے ہیں۔ یقیناً ہم آواز اٹھا رہے تھے، بار بار آواز اٹھا رہے تھے کہ کسی طریقہ سے انسانیت، ہیومینٹی، ورلڈ کمیونٹی اکٹھی ہو اور اس جبر کے نظام کو جو کہ روا رکھا ہوا ہے اسرائیل نے، اس کو روکا جائے، کیونکہ امیدیں ٹوٹ گئی تھیں۔ ان ٹوٹی ہوئی امیدوں میں کینیڈا، آسٹریلیا اور یو کے کی طرف سے اس اسٹیٹ آف پیلسٹائن کو ریکگنائز کرنا یقیناً ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ بالکل۔ وہ امید جو ٹوٹ رہی تھی، وہ امید دوبارہ جڑنے جا رہی ہے، بننے جا رہی ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ ریکگنیشن جو کہ یقیناً سمبولک بھی ہے، لیگل بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ کاوشیں کی جائیں گی کہ روکا جائے اس ظلم کے بازار کو جو روا رکھا گیا ہے پچھلے 2 سالوں سے۔ اور یقیناً یہ جو ایک نئی شروعات ہونے جا رہی ہیں، تو ہم توقع کرتے ہیں کہ بہت جلد پیلسٹائن ایک آزاد ریاست کے طور پہ اور پیلسٹینین لوگ جو سٹیزنز ہیں آزاد شہری کے طور پہ نہ صرف اپنے ملک میں جئیں گے بلکہ اس دنیا کی آزاد فضاؤں میں سانس لے سکیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک بیسک سوال ہے ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے کہ بطور ریاست جب آپ کسی کو تسلیم کرتے ہیں تو اس کی جو بینیفٹس ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات، کسی ریاست کو سمجھنے کے لیے ہمیں جاننا ہے کہ وہ ہے کیا۔ تو جناب 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ٹیریٹری، پھر پاپولیشن، پھر گورنمنٹ اور سب سے آخری اور ضروری سوورینٹی۔ اب یہ 4 کمپوننٹ ایک ریاست بناتے ہیں۔